ابو جہل جو مکہ کا معزز سردار تھا، جنگ بدر میں کہتا پھر رہا تھا کہ آج ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو مٹا دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ کر رسول اللہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ رسول اللہ نے جب ابو جہل کا سر دیکھا تو فرمایا کہ یہ امت کا فرعون ہے۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم اس شخص کے بارے میں جانیں گے جس کو رسول اللہ نے امت کا فرعون کہا تھا، یعنی ابو جہل۔ ابو جہل وہ شخص تھا جو ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ ابو جہل اسلام اور مسلمانوں کو تو نہ مٹا سکا لیکن خود مٹ گیا۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ ابو جہل نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی، پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ابو جہل کون تھا، اس کا خاندان کیا تھا اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو ابو جہل کا تعلق اسی قبیلے سے تھا جس قبیلے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ مکہ میں ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام قریش تھا، اور اس قبیلے میں دو خاندان تھے، ایک کا نام تھا بنو مخزوم اور دوسرے کا نام تھا بنو ہاشم۔ ابو جہل بنو مخزوم خاندان سے تھا، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی دونوں ایک ہی قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے، لیکن خاندان دونوں کا الگ الگ تھا۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام بن مغیرہ تھا اور اس کا لقب ابو الحکم تھا۔ ابو الحکم کا معنی ہوتا ہے عقل والا، اور یہ لقب کیوں پڑا؟ کیونکہ وہ اپنی عقل اور معاملہ فہمی میں قریش کا اہم سردار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب اس نے اسلام کی سخت مخالفت کی تو رسول اللہ نے اسے ابو الحکم کے بجائے ابو جہل کہہ کے پکارا، اور تب سے یہی اس کا لقب بن گیا اور وہ اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ ابو جہل کا مطلب ہوتا ہے جہالت کا باپ۔ آئیے اب اس کی اولاد کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابو جہل کے ایک بیٹے کا نام اکرمہ تھا، جو اسلامی تاریخ میں اکرمہ بن ابو جہل کے نام سے مشہور ہے، اور جو اسلام لائے اور رسول اللہ کے بڑے صحابی بنے اور جنگ یرموک میں شہادت پائی۔ اسی طرح ایک اور صاحبزادے کا نام عتیقہ ہے، یہ بھی اسلام لائیں اور حضرت عمر کے نکاح میں آئیں۔ اسی طرح ایک اور صاحبزادے کا نام جویریہ ہے، اور یہ بھی اسلام لائیں اور حضرت علی کے نکاح میں آئیں۔ ابو جہل اپنے خاندان کا مالدار شخص تھا، اپنے خاندان کا سردار بھی، جس کا پورے مکہ میں بڑا اثر و رسوخ تھا۔ یہ تھا ابو جہل کا تعارف۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ ابو جہل نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کس کس طرح سے ستانے کی کوششیں کی۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ابو جہل رسول اللہ کا سخت مخالف بن گیا۔ لہذا جب بھی رسول اللہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تو ابو جہل اس آدمی سے کہتا، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم کو قبیلے سے الگ کر دیا جائے گا اور تجارت سے بھی الگ کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود اگر وہ شخص اسلام لے آتا تو ابو جہل اس شخص کو ستانا اور اس پر ظلم کرنا شروع کر دیتا۔ انہی میں سے ایک ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں غلام تھے اور ابتدائی دور میں ایمان لے آئے تھے، تو قریش کے سردار ان دونوں کو سخت ترین اذیت دیتے تھے تاکہ اسلام چھوڑ دے، اور ایک دن اذیت دیتے دیتے ابو جہل نے اپنی برچی سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور یوں حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں۔ اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو جہل نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ ایک دن رسول اللہ نماز کی حالت میں سجدے میں تھے کہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو اکسایا۔ ان کے ساتھیوں کے نام یہ ہیں عقبہ بن ابو معیط، شیبہ اور عقبہ وغیرہ۔ ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجری لا کر محمد کی پیٹھ پر رکھ دے؟ تو عقبہ بن ابو معیط نے اوجری لا کر رسول اللہ کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد سب ہنسنے لگے اور رسول اللہ سجدے کی حالت میں پڑے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ آئیں اور پیٹھ سے اوجری کو ہٹائی۔ ابو جہل نے رسول اللہ کو اسلام کی دعوت دینے سے روکنے کے لیے طنز، گالیاں، دھمکیاں، جسمانی اذیت، کردار کشی اور قتل کی سازش سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی وہ اسلام کو بڑھنے سے روک نہ سکا۔ ابو جہل وہ شخص ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے دعا کی تھی
رسول اللہ نے دعا کیا ہے اللہ اسلام کو ان دو آدمیوں میں سے جسے تو زیادہ پسند کرے اس کے ذریعے عزت دے، ابو جہل یا عمر بن خطاب، اور اللہ نے یہ سعادت حضرت عمر کے حصے میں رکھی۔ آئیے اب ابو جہل کے انجام کو جانتے ہیں۔ جنگ بدر میں قریش کا سب سے بڑا سردار اور کمانڈر ابو جہل ہی تھا۔ وہ غرور اور تکبر میں کہتا پھر رہا تھا کہ آج ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو مٹا دیں گے، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور ابو جہل جو ایک ماہر جنگجو مانا جاتا تھا، جس کی عمر 50 سے زیادہ تھی، 2 بچوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر زمین پر گر گیا، اور ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ ہوا یوں کہ حضرت معاذ بن عمر جن کی عمر 13 یا 14 سال تھی، دوسرے حضرت معوذ بن عفرہ جن کی عمر 16 سال تھی، دونوں نے ابو جہل کو اتنا زیادہ زخمی کر دیا کہ ابو جہل زمین پر گرنے کے بعد دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ کر رسول اللہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ لہذا جب رسول اللہ نے ابو جہل کا سر دیکھا تو فرمایا کہ یہ امت کا فرعون ہے، اور اس طرح ابو جہل اپنے انجام کو پہنچا۔ مزید اسلامی تاریخ سے واقفیت کے لیے ہمارے چینل العرب اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔